السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید احمد ہے۔ میں نیوزی لینڈ میں سائیکائٹرسٹ ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ ڈپریشن کی بیماری کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو پریشان کن حالات پیش آ گئے تو بس اس کی وجہ سے ڈپریشن کی بیماری ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ڈپریشن کی بیماری کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو حالات کی خرابی ضرور ڈپریشن کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے، خاص طور سے اگر کسی کو کوئی بڑا وہ ہوا ہو، لاس ہوا ہو، جیسے مثال کے طور پہ کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو، یا مثال کے طور پہ میاں بیوی میں شادی کے بہت سالوں بعد علیحدگی ہو جائے، تو اس میں جو ہے پھر ڈپریشن کا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی پھر یہ امکان ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو اندر اندر گھٹتے رہتے ہیں، کسی اور سے بات نہیں کرتے، کسی قریبی رشتہ دار سے یا قریبی دوست سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کرتے۔ پھر بعض لوگوں کی شخصیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان میں زیادہ امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ جو ہے ان کو ڈپریشن کی بیماری ہو جائے گی۔ ایسا عام طور سے ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی پرسنالٹی اس طرح کی ہو کہ وہ اپنے آپ پہ بہت زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوں، ہر وقت اپنے آپ کو جج کرتے رہیں، دوسروں سے کمتر سمجھتے رہیں، جن کی سیلف اسٹیم لو ہو۔ اور اس کی عام طور سے دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز ان کو اپنے والدین سے جین سے ملی ہو کہ ان اپنے بارے میں اس طرح کا رویہ، ان کے بارے میں رویہ ہو اور ان کی نظر ہو۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے ان کے بچپن کے حالات بعض لوگوں کے اتنے خراب رہے ہوتے ہیں، تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ناکارہ ہیں، وہ دنیا پہ بوجھ ہے۔ تو اس طرح کے خیالات جن لوگوں کے رہتے ہیں عام طور سے ان کو ڈپریشن ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں کی فیملی میں کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہوئی ہو، قریبی فیملی میں یعنی والدین میں یا بہن بھائی میں، تو ان کو ڈپریشن ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے جتنا شدید ڈپریشن ہوا ہو اتنا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں کسی اور کو نفسیاتی بیماری ہوگی، لیکن ایسا ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے، فیملی میں کسی ایک کو ہوتا ہے لیکن باقی لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی جو ہے اس پریگننسی کے دوران بھی ہو اور بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بھی، دونوں وقت اس بات کا بعض خواتین میں امکان ہوتا ہے کہ ان کو ڈپریشن کا اٹیک ہو جائے، تو اس کے لیے پھر بہت نظر رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ بعد میں اگر ہو تو بچے کو بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر خواتین میں جب مینوپوز ہوتا ہے، تو یعنی جب ان کے ایک ایج کے بعد ان کے ہارمونز کا لیول کم ہو جاتا ہے اور ان کو بلیڈنگ ماہواری جو ہونا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو ان کو ڈپریشن کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی اور تفصیل ہے ڈپریشن کی بیماری کی وجوہات کی، جو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔